نبی کریم فرماتے ہیں مومن کا گمان اچھا ہوتا ہے. جو نے گمان کیا میرے پر، خدا کرے وہ گمان صحیح نکلے. گمان ہے، خیال ہے، لیکن انہوں نے گمان کیا کہ آپ کے آنے سے یا ہم کو بہت فائدہ ہوگا، اور کوئی نعمت کسی کو کسی کے ذریعے سے ملے. نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا لم تشکرنی حتی تشکر مما جرت علیہ او کما قال، تم میرے شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک اس کا شکریہ ادا نہ کرو جس کے وسیلے سے تم کو نعمت ملے. نبی کریم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا. اسی پالتا اللہ تعالیٰ ہے، وسیلہ ماں باپ کو بناتا ہے. ماں باپ نہیں پالا، خدا نے پالا. لیکن کہتے ہیں جو ماں باپ کا شکر ادا نہ کرے خدا کا شکر، انہوں نے بھی تو پالا، وسیلہ بنے. حقیقت میں خدا نے پالا لیکن وسیلہ بنے. تو ایسے وسیلے کے طور سے مجھ پر گمان کیا انہوں نے. تو میں اپنے منہ سے میاں مٹھو تو نہیں بننا چاہتا ہوں، جب چاہتا بھی ہوں تو پھر بتا نہیں سکتا ہوں. اور دوسرے طریقے سے نبی کریم فرما قرآن نے کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر خدا کی نعمت تمہارے پاس ہے تو اس کو بتایا کرو، لیکن نیت پر ہوتا ہے، شکر کی نیت سے، فخر تکبر کی نیت سے نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو جو انہوں نے گمان کیا ہے وہ صحیح ہے، اور جو میں بات کہتا ہوں کہ مجھے نعمت ملی ہے، مجھے نعمت میرے پاس ہے شکر کے طور سے، تو یقیناً ہے، نہ ہوتی تو لوگوں کو اتنا فائدہ نہ ہوتا. تو انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا، سمجھو انہوں نے خدا کا شکریہ ادا کیا. تو یہ کہ جس دن آپ پاکستان آئے تھے تو پھر پاکستان میں رحمت بھی آپ کے ساتھ آئی تھی، یہ ایسا کہتے ہیں. تو اس شکریہ میں انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے، کیونکہ کسی چیز کا شکر ادا کرے تو پھر اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہدیہ نظر آنا، آقا جی کو ہدیہ نظر آنا، شیخ کو ہدیہ نظر آنا شکر کی نعمت سے. جیسے آیا جس کی طرف سے تمہارے پر معروف ہونے کی وہ فقاف ہو، اس کو خوش کرو، یعنی یا اس کے لیے دعا کرو یا کوئی ہدیہ تحفہ. نبی کریم کی بات ہے. اب میں اپنا جیسے یعنی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ کہنچوں نہ کہنچوں، نیت کو خدا جانتا ہے، لیکن نبی کی بات کو چھپانا چاہیے، نہیں چھپانا چاہیے. تو نبی کریم نے ایسے کہا. تو انہوں نے شکریہ طور سے مجھے کچھ نذرانہ ہدیہ بھی بھیجا ہے کہ آپ کے آنے سے رحمت ہوئی ہے. کچھ نفلوں کا کہا تھا، وہ نفل بھی پڑھے، کیونکہ آقا جی شکریہ کے طور سے نفل اور چیزیں پڑھتے تھے، ان کی سنت بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا آپ پر تو خدا راضی ہے، سب خیریں ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کو ورم پاؤں پاؤں ہو جاتا ہے. کہا افلا اکون عبدا شکورا، خدا کی شکر گزاری نہ کروں، یہ شکر کی نیت سے عبادت ہے. تو کچھ نفلیں بھی بانے بھائیوں نے پڑھی ہے. یہ علامت قبول ہے، ورنہ انسان کو توفیق نہیں ہوتی ہے. یہ توفیق قبولیت کیا تھا، اتنا پڑھا گیا تھا. تو مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یعنی اشارہ ہے کہ اتنی توفیق ہم نے دی ہے کہ واقعہ تمہارے ساتھ مدینے سے نعمت اور رحمت بھی آئی ہے آقا جی کی. تو یہ ان لوگوں کی طرف سے میں آقا جی کو ہدیہ کروں گا، اور ان کا یہ شکریہ آقا جی قبول کریں. اور اگر آقا جی کی طرف سے میرا آمد ہے یہاں تو انشاءاللہ خدا ان کو نوازے گا شکریہ میں، کیونکہ قرآن میں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں رحمت میں اضافے کروں گا. تو میں اب جیسے دعا مانگوں گا اس میں اس کو میں بخشوں گا آقا جی کو آپ کی طرف سے، خدا کرے وہ قبول کریں. اور دل میں آمین آمین کہتے رہیں. جب دعا مانگوں زور سے نہ کہیں، کوئی آواز میرے کان میں پڑتی ہے تو میں دعا میں بھول جاتا ہوں. خدا نیت اور دل کو دیکھتا ہے. تو تمہارے نیت دل پر وہ آمین ہو جائے گی، اور زور سے کہو گے تو میں بھول جاؤں گا، پھر دعا میں بھول جاؤں گا، پھر میں کیا کروں گا، تم کیا کرو گے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، یہ کیا ہو گیا. تو پھر دل میں آمین کہتے رہیں
اور اس دعا کو بہت بڑی چیز سمجھیں، اور نبی کریم کی باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو کہ ساری کائنات میں جو کچھ قیامت تک ہو رہا ہے، تو نبی کریم فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ اور دیکھنے میں وضاحت فرمائی، اپنے دست کرم کی طرف آقا نے اشارہ کیا، کہا آقا جی نے جیسے میں اپنا ہاتھ دیکھتا ہوں، آقا جی نے کہا ایسے میرے سامنے تم کو دیکھتا ہوں۔ تو ان سے تقاضۂ کرم میں ہم نے ہمیشہ بھیک مانگتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں۔ ہم انفرادی اجتماعی طور سے جب بھی دعا مانگے یا بھول جائے نہ یاد رہے، وہ تو دیکھتے ہیں۔ تو کرم کے تقاضے سے ہماری دعاؤں میں ان کی آمین شامل رہے انشاءاللہ، تو پھر سمجھو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اب میں دل میں دعا مانگوں گا، آستے آستے تھکا ہوا ہوں، آواز سے نہیں مانگ سکتا ہوں، تو آپ دل میں آمین آمین کہتے رہیں، اور اس دعاؤں میں جیسے نا تقدیریں بدل جاتی ہیں، خاص کر کے جس دعا میں آمین مصطفیٰ شامل ہو، تو اور سب کچھ تقدیر سے آتا ہے۔ پھر نیچے وہ معاملے بگڑتے ہیں یا سنورتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ اٹل ہوتے ہیں، ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا کہ وہ ٹالے خدا کی تقدیر۔ لیکن خدا نے اپنا رازدار حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، کسی کو نہیں بنایا۔ تو انہوں نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، جو فیصلے خدا کر چکا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتے اس کے فیصلے ہیں، لیکن دعا مانگے تو خدا ٹال دیتا ہے۔ خدا حی و زندہ ہے اور کریم ہے، اور خدا کو شرم آتی ہے جب انسان ہاتھ اٹھاتا اس کے سامنے خالی ہاتھ اس کو نہیں بھیجتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں سب قبول ہوں گی، اور ان کی آمین کے ذریعے سے ہونے والی نہ ہونے والی سب قبول ہو جائیں گی۔ تو دل میں آمین آمین کہتے رہیں، اور میں آہستہ آہستہ دل میں دعا مانگتا رہوں گا بغیر آواز کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آمین دل میں کہتے رہیں، وہ مجھے دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط اللہم الیک فقد اللہم اللہ۔ یہ پتہ کیوں حاج اللہ نکلی، میں جان کے نہیں کیا، خود نکلی۔ ایک خود نکلے کوئی نکالے، فرق ہوتا ہے نا۔ اس کا سبب بتاؤں، اس کا سبب میں نے ادب سے اس میں ادب اختیار کیا، وہ ادب کا طریقہ آپ کو بھی سکھا دوں۔ میں کہ اللہ تعالی ہماری ایک حاجت ہے، سوال ہے وہ پورا کر، کیونکہ نبی کریم ہمارے ثوابوں کے محتاج نہیں، قرآن پڑھنے کے یا ہمارے درودوں کی حاجت ہے۔ میں نے کہا ہماری حاجت ہے، جو بیٹھے ان کی حاجت ہے، میری حاجت اور میرے ساتھ جو ان کی حاجت پوری کر۔ وہ حاجت ہماری یہ ہے کہ ہم یہ ثواب آقا جی کو ہدیہ کرتے ہیں، ہماری عرضی ہماری حاجت قبول ہو۔ تو اس میں ادب ہے یا نہیں؟ یا آقا کی حاجت ہے ہمارے پڑھنے کے لیے؟ آقا کی حاجت نہیں۔ تو جھٹکا آیا کہ ہماری حاجت ہے، ہمارا سوال ہے کہ ہماری حاجت پوری کر دو، ہمیں اس حاجت کی ضرورت ہے کہ آقا جی قبول کر لیں ہم سے جو آئے ہوئے ہیں ان کی پڑھائیوں کو، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے ان کو بھی شامل کر دے بیچ میں انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ نیت میں نہیں پہنچی ہوگی، خبر نہیں پتہ ہوگا۔ جو چیز انسان خود نہ کرے اچانک ہو، ہاں جی، تو وہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ جو خود ہی ایسے جھٹکا مارے، یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا، یہ تو چکر بازی ہے۔ میں نے اللہ کی قسم چکر بازی نہیں کی ہے بس، کیونکہ ادھر سارے ٹیب بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندی گھسے ہوئے ہیں، بریلوی گھسے ہوئے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں سمجھتے، ٹیلیویژنس بند کیا، یہ کیا کرتے ہیں، پھر جا کے کہتے ہیں ارے یہ تو بڑا شرک کرتے ہیں، دیکھو منوس۔ تو یہ تو میں نے اسی قسم کھائی، میں نے خود نے جھٹکا مارا، مجھے جھٹکا آیا،
وہ ادب کی وجہ سے کہ ہم آقا کو ہماری حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے، ہماری حاجت پوری ہو جائے، ثواب وہ قبول کر لیں. ادب ہے نا اس میں. تو شکر کرتا ہوں کہ یعنی ثواب بھیجتے ہی قبولیت کی علامت آ گئی. الحمدللہ. آپ کو بتاتا نہیں کہ آپ سیکھ جائیں یہ طریقہ، تو اچھا کرتا ہوں نا. ہاں بسم اللہ. حاجت کے معنی ہماری ضرورت ہے، یہ آقا کی ضرورت ہے. بھائی کس کی ضرورت ہے؟ ہماری. اسے درود کا بھی جب بھیجتا ہوں یا بھی کہتا ہوں، جب دل میں کہتا ہوں، ہماری تو اور ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے درود ان پر بھیج، وہ ہم کو رخ دیں. اس پر بھی میرا دل جیسے دہل جاتا کہ ادب سے بولتا. جتنا گناہگار اس میں ادب ہے نا بانصیب ہے. جتنا ابلیس کی طرح عبادت کا سب کچھ ہے، لیکن تکبر ہے، ادب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، معافی فائدہ. ادب عبادت سے پہلے، ادب ریاضت سے پہلے، ادب ہر چیز سے پہلے. تو خدا نے کچھ ادب دیا ہے، اس میں ہم کو آپ کو اضافہ کرے. اللہم صلی علی سیدنا. کہیں یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی. دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم. جو میں کہوں میرے ساتھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جزا اللہ عنا السید الکریم السید الاعظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ابلغہ منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام وجل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین. امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن کل مکروہ ومن کل معصیت ومن کل عدو ومن کل مرض ومن کل مصیبت فی الدین والدنیا والآخرہ فی الاہل والجسد والمال والولد والمسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. والحمد للہ رب العالمین. لمبا مسئلہ کرنا ہے مولویوں والا، جو حلوے مانڈے کر کے ترتیبیں بناتے ہیں، ادھر سے کلچری پڑھو، ادھر سے یہ چیز پڑھو، ادھر سے وہ چیز پڑھو، پھر ملا کے پھر کہتے یار یہاں تو بڑا معاملہ ہے. نیت میں آدمی کر لے بس. یہ طریقے کوئی مولویوں نکال دے، اچھے بھی طریقے ہیں اور اس میں نیت بھی اچھی ہے، نیت کی گڑبڑ بھی ہے. میرے خیال سادگی اچھی ہے. ہاں ابھی مولانا مجھے سکھا رہا ہے کہ ابھی یہ پڑھ، پھر یہ پڑھ، پھر آیتیں پڑھ، پھر پتہ نہیں کیا کر. میں کچھ نہیں کرتا، بس نیت پر ہو گیا خلاص. دیکھو نا خام آپ کو کچھ پتہ ہوگا. تو بہرحال ان باتوں کو چھوڑو. تو نیت پر میرا خیال ہو گیا، کیونکہ یہ چاہتا ہے تو اچھی بات، لیکن میں اس لیے کہتا ہوں میں بیمار میں سے اتنا لمبا پڑھا نہیں جاتا. اتنا لمبا پڑھا اپنے کو تکلیف تو مجھے ایسے پیسے بھی نہیں چاہیے، لے جاؤ ساتھ. جان ہے جہان ہے، ایسے ہی ہے. اب میں بیمار بھی ہوں، مجھے تکلیف بھی ہے. رات کو بھی میں نہیں آ سکا، میں ان کا خوشی میں آیا، ہمت نہیں ہوئی، بالکل پڑا رہا. کبھی پڑا رہتا اٹھا نہیں جاتا ہے. تہجد کو عشاء کی نماز پڑھتا ہوں،
اب بتاؤ میں تم کو اپنی کیا سناؤں یا تمہاری سنوں؟ تم میری بھی تو سنو نا یار، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے اس کا ثواب مل جاتا ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں اعظم الجزاء من اعظم البلاء، بڑی بڑی جزائیں بڑی بڑی تکلیفوں پہ ہوتی ہیں، تو اس وعدے پر یقین کرنا چاہیے۔ اور فرمایا جس کو بہت بیماری آئی، تکلیفیں سے صبر کیا، تو سرکار دو عالم فرماتے خدا شرم کرتا اس کا حساب کتاب ملے گا۔ تو یہ فضیلتیں ہیں تو صبر کرتا ہوں۔ اب بھی صبح سوچ رہا تھا کیسے کروں نہ کروں، تو تمہارے پیر بھائی نے مہربانی کی، کہ کل بھی آپ نہیں گئے، وہ آپ کی آمد کی خوشی کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہوا، تو آج بھی نہیں جا رہے ہیں۔ اور وہ کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں آپ کی حالت نازک ہے، اٹھا بیٹھا بولا نہیں جا رہا ہے، مشکل سے چائے پیتے ہو، اور 2 آدمی پکڑ کے آپ کو وضو کراتے ہیں، کیا میں تم کو بتاؤں؟ تو آپ 5 منٹ کے لیے چلے جائیں، کم از کم خوشی میں کو ہو جائے گی۔ آیا تو آپ کی آمد کی برکت انشاءاللہ، محبت مصطفیٰ میں، خدا کی رضا میں طاقت آ گئی۔ کتنی باتیں میں نے کر لی، ہاں جی، گپ لگائی، شپ لگائی، اور ہاں تو ابھی بھی میں کچھ دیکھتا ہوں فٹ ہوں، تو پھر میرا خیال ہے چلوں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلو ترتیب کریں، چل نیت پر ہو گیا مولانا صاحب، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چلیں، مولانا راضی ہو گیا میں، چلو۔ سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان، 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 مرحبا 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 سیدی، مرحبا 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 سیدی، مرحبا 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 سیدی، سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان، پاکستان پہ نظر محمد، پاکستان پہ نظر محمد، پاکستان پہ نظر محمد، پاکستان پہ نظر محمد، شیخ امی جو آئے یہاں، 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 سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان، سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان، مرحبا 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 سیدی، مرحبا 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 سیدی، ڈالیں گے بھنگڑے آسی خوشی میں، ڈالیں گے بھنگڑے آسی خوشی میں، ڈالیں گے بھنگڑے آسی خوشی میں، اللہ ہوا ہے مہربان، اللہ ہوا ہے مہربان،
اللہ ہوا ہے مہربان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان مرحبا 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 سیدی مرحبا 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 سیدی اتنے مہربان شیخ پہ آقا اتنے مہربان شیخ پہ آقا اتنے مہربان شیخ پہ آقا وہی مدینہ شیخ جہاں 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 سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان اللہ کی رحمت آقا کی نظریں اللہ کی رحمت آقا کی نظریں اللہ کی رحمت آقا کی نظریں طیبہ سے مرشد کو لائی یہاں 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 سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان شیخ سے جس نے دل کو لگایا شیخ سے جس نے دل کو لگایا شیخ سے جس نے دل کو لگایا اس کو ملی ہے ان کی امان اس کو ملی ہے ان کی امان اس کو ملی ہے ان کی امان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان شیخ کا دل ہی وہ آئینہ ہے 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 اللہ نبی ہے جس میں آیا 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 شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا شیخ کے گرد حالا ہے ایک نور کا
عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی عکس اللہ کبھی عکس آقا کبھی شیخ کا روپ سر خدا و نبی شیخ کا روپ سر خدا و نبی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی رنگے اللہ کبھی رنگے آقا کبھی شیخ کا دل ہی وہ آئینہ ہے شیخ کا دل ہی وہ آئینہ ہے شیخ کا دل ہی وہ آئینہ ہے اللہ نبی ہے جس میں آیا اللہ نبی ہے جس میں آیا اللہ نبی ہے جس میں آیا سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان طاہر شامی دل مانتا ہے 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 نظر محمد ٹھہری یہاں 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 سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان ان کی نظر کا ہی یہ اثر ہے 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 بدلا ہے دل کا جو یہ سما بدلا ہے دل کا جو یہ سما بدلا ہے دل کا جو یہ سما سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان سیدنا و شیخنا مرحبا فی پاکستان مرحبا 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 سیدی مرحبا 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 سیدی کوئی مثالیں بھی ہوتی ہیں کوئی علامتیں بھی ہوتی ہیں یہ علامتیں ایسی ہیں کھلی اس میں ظاہر ہوتا ہے ہاں جی اللہ نے آپ پر ہم پر اور ہمارے آپ کے درمیان میں نبی کا رشتہ جوڑ دیا کیا چاہیے ہمارے آپ کے درمیان میں آقا جی آ گئے ادھر سے ان کی محبت کے سرے سے تم میرے سے جڑتے ہو میں ان کی محبت سے آپ سے یہ رشتہ خون کے رشتوں سے بھی مضبوط ہے
انشاءاللہ یہ قبولیت کی نشان ہے، اور ان کے تو فیض ہم آپ انشاءاللہ سب مقبول بارگاہ الہی ہیں انشاءاللہ۔ اور اجازت چاہتا ہوں، آئے دو کے ساتھ تم کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔